کس کا کیا کردار رہا، کون کس طریقے سے کس چیز کی ایڈوکیسی کر رہا تھا، میں نے کہا ساری چیزیں نکل سامنے آ جائیں گی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عاطف توقیر۔ آپ ان دنوں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دیکھ رہے ہوں گے، کہیں خواجہ آصف صاحب آپ کو گفتگو کرتے ملیں گے، کہیں دیگر صحافی بات کرتے ہوئے ملیں گے کہ طالبان والا معاملہ ہوا کیا۔ جب پاکستان میں 2021 کی بات ہے، جب کابل پر طالبان جو افغان طالبانوں نے قبضہ کیا، تو اس وقت ظاہر ہے ہم سب یہ بول رہے تھے کہ یہ اس پر جشن منانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا افریت ہے، ایک ایسی بلا ہے جو آپ کی طرف لوٹے گی۔ لیکن اس وقت ہمیں کہیں بتایا جا رہا تھا، اس وقت جو حکومت تھی وہ بتا رہی تھی کہ طالبان نے اور افغانوں نے اپنے زنجیریں توڑ دی ہیں غلامی کی، اور اس وقت نون لیگ کے رہنما بشمول آج کے وزیر دفاع خواجہ آصف وہ بھی کہہ رہے تھے کہ طاقتیں تمہاری اور خدا ہمارا ہے۔ اس انداز کی جملے ہم سن رہے تھے۔ آج حالات مختلف ہیں۔ آج پاکستان کی طرف سے افغانستان میں ایک طرف بمباری کے بعد افغان طالبان کی طرف سے سخت بیانات بھی آ رہے ہیں، اور کچھ مقامات پر جھڑپوں کی بھی اطلاعات ہیں، جس میں ظاہر ہے یہاں کا کوئی شخص مرے یا وہاں کا کوئی شخص مرے، وہ انسانی خون ہے۔ تو اس پورے معاملے کو ہم ذرا غور سے دیکھتے ہیں۔ ساتھ ہی کرم کا معاملہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ وہاں پر پچھلے کئی ماہ سے تنازع جاری ہے، مسلح تنازع جاری ہے، کئی سو افراد ہلاک ہو چکے ہیں، کئی لوگ وہ اب اس وقت خوراک اور بنیادی ضروریات کی چیزیں ان کے منتظر ہیں، لیکن ریاست اب تک بظاہر ناکام نظر آتی ہے۔ ہم بات کرتے ہیں آج محسن داوڑ سے، ان سے تفصیل سے جانتے ہیں کہ یہ پورا معاملات کیا ہیں، اور خاص طور پر یہ بھی کہ خواجہ آصف نے جس میٹنگ کا ذکر کیا کہ اس میں طالبان کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، اور اس وقت جو لا بسانے ان کو یہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ان کو واپس بلانے کے لیے جب کہا کوئی بات ہو رہی تھی، تو اس میں سب سے جو زیادہ مخالفت کی تھی وہ محسن داوڑ نے کی تھی کہ یہ کام نہ کریں۔ تو آئیے محسن داوڑ سے ہی بات کرتے ہیں کہ اس میٹنگ کا حال وہ بھی جانتے ہیں، اور دیگر حالات پر بھی ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ محسن بھائی السلام علیکم، کیسے مزاج؟ وعلیکم السلام، کیا رہتے ہو بھائی؟ ٹھیک ٹھاک، میں اچھا ہوں۔ اچھا محسن بھائی، یہ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو کریڈٹ سب لیتے ہیں، اور برا کام ہوتا ہے تو کریڈٹ کوئی نہیں ہوتا۔ یعنی کہتے ہیں نا، ناکامی ہمیشہ یتیم ہوتی ہے، ناکامی کا کوئی باپ نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے یہاں تو ظاہر ہے ناکامیوں کا سفر بہت لمبا ہے۔ ابھی حال ہی میں خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں، ان کا ایک بیان سن رہا تھا، اور انہوں نے کہا جی کہ جب طالبان کے حوالے سے یہاں بریفنگ دی جا رہی تھی، تو اس میں پی ٹی آئی کے سارے لوگ تو خاموشی سے بیٹھے سن رہے تھے باجوہ صاحب کی تقاریر، لیکن وہاں صرف اپوزیشن میں سے کچھ لوگ بولے، اور پھر انہوں نے آپ کا نام لیا کہ محسن داوڑ نے اس وقت کہا تھا کہ خدا کا واسطہ یہ کام نہ کرے۔ آپ اس بیٹھک میں تھے، بتائیے کیا ہوا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ بہت شکریہ عاطف بھائی۔ اور یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کے بارے میں میرے خیال میں معلومات ہونی چاہیے عام عوام کو۔ اور مجھے یاد ہے ابھی تک کہ جب عاصم منیر صاحب آرمی چیف بنے تھے، تو انہوں نے بھی ایک بریفنگ بلائی تھی، بریفنگ دی تھی قومی اسمبلی کو۔ اور اس بریفنگ میں سب سے پہلا سوال پھر میں نے ہی کیا تھا۔ میں نے کہا دیکھیں آپ اب تو کیا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ یہ جو مذاکرات ہوئے اس سے سارے حالات خراب ہوئے ہیں، اور ہم نے جو اچیومنٹس کی تھی وہ ساری ریورس ہوئی ہیں۔ تو میں نے ان سے گزارش یہ کی تھی کہ دیکھیں نا، یہ جتنے بھی مذاکرات کے لیے ایڈوکیسی ہوئی، میں نے کہا آپ کے علاوہ آپ کی پوری ٹیم وہی پرانی ہے، کیونکہ اس وقت ڈی جی آئی صاحب بھی وہی پرانے تھے۔ تو میں نے کہا اب یہ تو پھر میری یہ گزارش ہوگی کہ جو پچھلی نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز دو اس سے پہلے جو نیشنل اسمبلی میں دی جا چکی ہیں، اور اس کے بعد ایک اس میں پی ایم آفس میں بھی دی گئی تھی، پی ایم ہاؤس میں نے کہا تینوں جو نیشنل سیکیورٹی کی بریفنگز ہیں اس کی اگر فوٹیجز پبلک کر دی جائیں تو میں نے کہا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کس کا کیا کردار رہا، کون کس طریقے سے کس چیز کی ایڈوکیسی کر رہا تھا، میں نے کہا ساری چیزیں نکل سامنے آ جائیں گی۔ اور میں ابھی بھی یہ مطالبہ کروں گا کہ اس بلیم گیم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ساری چیزیں ریکارڈڈ تھی، اور اس کی ریکارڈنگز ابھی بھی پڑی ہوں گی، اور اس میں کس کا کیا موقف تھا، میرے خیال میں یہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے۔ گزارش ہے کہ پہلی جو نیشنل سیکیورٹی کی بریفنگ دی گئی تھی وہ
تب دی گئی تھی جب افغانستان میں طالبان نے ابھی ٹیک اوور نہیں کیا تھا، اور یہاں پر ہمیں جو اس وقت کی فوجی کمانڈ تھی، انہوں نے بریفنگ دی اور انہوں نے وہ مستقبل کا منظرنامہ کھینچا، اور وہ تقریباً انہوں نے یہ زیوم کر ہی لیا تھا کہ بھئی یہ آج ہے کل ہے طالبان ٹیک اوور کر لیں گے، ادروائز حالانکہ اس وقت اتنی زیادہ ان کو کچھ زیادہ کامیابی ملی نہیں تھی. یہاں تک کہ اپنی بریفنگ میں جنرل فیض صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ جو بارڈر ایریاز ہے وہاں پر ہم ان ریفیوجیز کے لیے کیمپس بھی بنائیں گے جو وہاں سے طالبان کے ٹیک اوور کے بعد یہاں پر آئیں گے. تو میں نے یعنی گزارش یہ میں اتنا نے شیور تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے. ان کو پتا تھا، بیکاز ان کو میرے خیال میں جو بین الاقوامی جو جو گیم پلان تھا دیور پارٹ آف اٹ، ظاہر بات ان کو تو پھر پتہ ہی تھا. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا، میں نے کہا دیکھیں یہ تو آپ لوگوں نے پھر ایزیوم کر ہی لیا ہے جب آپ کیمپس بھی بنا رہے ہیں اور مستقبل کی بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ بھئی پھر اس کے بعد ہم اس طریقے سے کنٹرول کریں گے، کہ اس وقت بھی یہ بات چھڑی تھی کہ بھئی پھر اس کے بعد طالبان کے جو یہاں طالبان ہیں ان کا کیا رول ہوگا. کیونکہ اس میٹنگ میں بھی میں نے ان کو بتایا تھا کہ دیکھیں نا آپ افغان طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں، انہوں نے ڈینائی کیا کہ نہیں ہم نہیں کر رہے. میں نے کہا ان جگہوں پر وتھ فیکٹس اینڈ فگرز پھر میں نے بتایا کہ آپ کہاں کہاں پہ سپورٹ کر رہے ہیں. پر میں نے اس میں انٹرسٹنگلی ایک قصہ ان کو یہ بھی سنایا. میں نے کہا ایک آپ نے قصہ جی سنایا؟ جی تو جی. اس وقت بھی یہ شیعہ سنی کا مسئلہ اس وقت بھی ایک زمینی تنازع سے ایک مسئلہ پھر یہاں تک پہنچ جاتا ہے. تو اس سلسلے میں کورم جا رہا تھا اور مجھے کورم جانے سے پھر روکا گیا. کورم ڈسٹرکٹ کورم کی کا جو انٹرنس ہے وہ وہاں پر مجھے روکا گیا. تو جب مجھے روکا گیا تو وہ ضلع انتظامیہ میرے ساتھ نیگوشیٹ کر رہی تھی کہ بھئی وہاں پر حالات خراب ہے اور ہم آپ کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں دے سکتے. تو یہ مذاکرات ابھی جاری تھے کہ میرے پاس سے ہی ایک گاڑی گزری جس کی کالی شیشے تھی، اور کالی شیشے کی گاڑی میں اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا کہ بدری لخکر، مطلب بدری لشکر. اور وہ اس طرح شو کر کے گزری کہ اس کو نہ وہاں پر فوج یا ایف سی یا جو بھی تھی انہوں نے روکا، نہ پھر وہ ضلع انتظامیہ ان سے پوچھا. تو میں اس وقت کی جو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، میں نے کہا یار یہ کیا ماجرا ہے، جن لوگوں کی وجہ سے تم مجھے کہتے ہو کہ وہاں پر خطرہ ہے ان کو تو تم لوگ روک بھی نہیں رہے. میں نے کہا وہ اتنی آسانی سے اندر جا رہے ہیں ڈسٹرکٹ کورم کے، اور مجھے اس لیے روک رہے ہو کہ بھائی وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. میں نے کہا میں ممبر آف پارلیمنٹ. تو پھر میں نے وہ سنایا اس میٹنگ میں بھی جنرل فیض کو وہ قصہ سنا. میں نے کہا یہ سچویشن ہے. پھر ایک چند مدرسوں کی اس نے بات کی کہ وہ اب ہمارے کنٹرول میں ہے، پہلے وہ افغان طالبان کی کے پاس تھی. میں نے کہا وہ بھی اگر آپ غلط بتا رہے ہیں، میں نے کہا یہ فلانی جگہ جو ہے ابھی بھی ان کے پاس ہے. تو دو جمع دو چار کر کے میں نے بتا دی کہ آپ کی فل فلیج کنٹرول سپورٹ افغان طالبان کو حاصل ہے. لیکن یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، میں نے کہا آپ لوگ پھر پچھتائیں گے. اگر یہ تو گیم پلان کا حصہ ہے پھر تو ٹھیک ہے کہ بھئی آپ نے ان کو زبردستی لانا ہے اور اسی کی کنٹینویشن میں پھر طالبان کو پھر یہاں پر آباد کرنا ہے، وہ تو پھر الگ بات ہے. لیکن ادروائز پھر یہ چیز خطرناک ہوگی، اس کا ان کا پھر یہاں پر بھی امپیکٹ ہوگا، یہ لوگ یہاں بھی آئیں گے. بہرحال یہ جب میں بول رہا تھا مجھے بھی ظاہر بات ساری باتیں اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن میرا پھر مائک بند کر دیا تھا اس وقت اسپیکر نیشنل اسمبلی جو واسط کیسر صاحب تھے. پھر اس کے جواب میں باجوہ صاحب نے پھر الٹا ہمارے اوپر الزام لگایا کہ بھئی آپ لوگ یہ کرتے ہیں، آپ لوگ وہ کرتے ہیں. ہم نے کہا لیکن ہم تو آپ کی پالیسی کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے میں اگر آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں تو 100 آپ آئیں اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ کی بات ٹھیک ہے، ہماری بات ٹھیک ہے. اور اب وہ حرفاً ہماری بات حرف بحرف ٹھیک ثابت ہو بھی گیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کس نہج تک پہنچ گئے ہیں. پھر جب دوبارہ میں نے ریسپونڈ کرنے کی کوشش کی تو واسط کیسر صاحب مجھے اجازت نہیں دے رہے تھے، لیکن بہرحال پھر باجوہ صاحب نے کہا کہ آپ انہیں بولنے دیں. لیکن پھر جب میں نے 1 منٹ 2 منٹ بولنا شروع کیا اور وہ پھر انہوں نے جو حقائق پیش کیے ان کو میں نے چیلنج کیا. میں نے کہا اس طرح نہیں ہے، وہاں سے فل فلیج سپورٹ جاری ہے. آپ لوگ یہاں سے طالبان سپلائی کر رہے ہیں، ان کی تشکیلیں یہاں سے ہو رہی ہے، لاجسٹک فائنینشل ہر قسم سپورٹ ان کو حاصل ہے. اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی بھی طریقے سے افغانستان میں جمہوریت ختم ہو.
لیکن یہ جمہوریت اگر ختم ہوگی تو میں نے کہا افغانستان تو پھر جو جس نے تو پھر سفر ہونا ہے وہ تو پھر ہوگا ہی ہوگا، لیکن پورا کا پورا ریجن پھر اس سے ڈسٹیبلائز ہوگا. بہرحال پھر اس کے بعد دوبارہ میرا مائک بند کر دیا گیا اور پھر زیادہ بولنے نہیں کیا. اچھا یہ تو ایک سلسلہ تھا گزر گیا. پھر اس کے بعد مذاکرات پہ پھر طالبان نے ٹیک اوور کر لیا افغانستان میں. پھر اس کے بعد یہاں سے پھر جرگے شروع ہوئے. ظاہر بات ہے فوج ہی کنٹرول کر رہی تھی اس پورے پروسیس کو. وہ پھر جرگے جب وہاں پر مسلسل ان کی آمد و رفت جاری رہی تو اس وقت بھی ہم نے اعتراض کیا تھا، لیکن خان صاحب بڑا اوپنلی اس کو سپورٹ بھی کر رہے تھے، اس کے لیے ایڈوکیسی بھی کر رہے تھے، اس کو بڑے دلائل دے رہے تھے ان کے لیے کہ نہیں اس کے بغیر کوئی دوسرا چارہ ہے نہیں. مذاکرات چل رہے تھے. اچھا میرا پھر یہاں پر موسم میں روک کے آپ، ہمارے یہاں بھی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیریٹو ہے کہ جی اس میں عمران خان یا پی ٹی آئی کا تو کوئی لینا دینا نہیں تھا، یہ تو پالیسی ساری فوج نے بنائی. اور دوسری طرف سے جو اس وقت جن کو فوج کی اس وقت آشیرواد حاصل ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں، عمران خان کی ذمہ داری. یہ عمران خان کی اس میں کتنی ذمہ داری ہے اور باجوہ صاحب کی اس میں کتنی ذمہ داری تھی، یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر یہ سارا کچھ شروع تو فوج نے ہی کیا تھا. جو ظاہر بات ہے باجوہ صاحب پھر آرمی چیف تھے اور ان کی پھر جتنی بھی ٹیم تھی ان کی انوالومنٹ تھی. بنیادی طور پر ان کا پروجیکٹ تھا. اب ان کو ویسٹ کی طرف سے ان کے پر پریشر تھا، وہ جو بھی ریزن تھی، لیکن یہاں پر ان کا شروعات انہوں نے کی تھی. عمران خان نے اون کیا، نہ صرف اون کیا بلکہ الٹا چند قدم آگے بڑھ کر اس کی وکالت کی اور بھرپور وکالت کی کہ بھئی اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے. اور صرف آج کی بات نہیں ہے، ان کا ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں بھی اگر اس کا دیکھیں تو ایک مسلسل ان کا ان کی ایک سافٹ ہے اس کی طرف ہے انکلینیشن طالبان کی طرف. یہ اور 2014 میں، مارچ 2014 2013 کا میں، الیکشن بھی جی جی 2013 کا الیکشن بھی پختونخوا میں طالبان نے ہی نے جتوایا 2014 تھا. میں بھی جو ٹی ٹی پی نے اپنا ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں سمیع الحق بھی تھے، اس میں عمران خان بھی ہاں انہوں نے تفویض کیے تھے یس حکومت سے بات کرنے کے. جی ہاں. تو وہ بات تو اس وقت سے شروع ہو گئی تھی. اور وہ اچھا مجھے ہنس کیا رہی ہے کہ تحریک انصاف کی چند لیڈران جو ہیں وہ ٹویٹر پر اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نشاندہی کی تھی. بابا میں 3 سال چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، جو ہی میں دہشت گردی پر بات کرتا تھا میرا اسپیکر مائک بند کر دیتے تھے. تو وہ تو دہشت گردی کے خلاف بات کرنے والوں کے مائک بند کرنا یہ تو آپ کی آفیشیل پالیسی تھی. اب آپ ہی چیخ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو بول رہے تھے. آپ تب بولے جب آپ کی حکومت چلی گئی تھی. ہوں. پھر تو آپ سب پر تو آپ ہر ایشو پر بولتے تھے نا، پھر تو آپ ہر ایشو پر بولتے تھے. لیکن آپ کی حکومت میں جب یہ چیز اور دیکھیں نا، میرے پاس وہ سارے کلپس موجود ہیں 2018 سے لے کر جب تک آخری حد تک جن کی جب ان کے خلافت میں تماد پاس ہوئی، آخری حد تک تمام تقاریر میں تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن میں ضرور دہشت گردی کے خلاف بولتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ دیکھیں نا ری گروپنگ پھر سے ہو رہی ہے، وہ لوگ پھر سے آ رہے ہیں، ان کو آباد کیا جا رہا ہے. لیکن ادھر مطلب بجائے اس کے کہ اس پر کوئی یہ لوگ تھوڑی توجہ دیتے ہیں، جواباً وہ گالی دیتے تھے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ غلط بول رہے ہیں. وہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہے، مطلب میں کوئی اپنے آپ سے نہیں بول رہا. جس میں گزارش یہ ہے کہ یہ چیز پھر آگے چلی اور پھر جب نئی حکومت بنی تو اس وقت چونکہ جیسے ہی حکومت بنی اور پھر اس کے بعد کیبنٹ اور پھر تقریباً رمضان تھا، رمضان کے بعد پھر عید کے لیے جب ہم گئے تو پھر مجھے وہاں پر اپنے حلقے میں پتہ چلا وزیرستان میں کہ دوبارہ ایک جرگہ کیا ہے طالبان سے مذاکرات کے لیے. ایک قبائلی جرگہ تھا. اچھا تو یہ مذاکرات ہوتے تھے افغان طالبان سے یا ٹی ٹی پی سے؟ کس سے نہیں 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 مذاکرات ہو رہے تھے؟ نہیں دے ٹی ٹی پی سے ہو رہے تھے، لیکن افغان طالبان کی نگرانی میں. ٹھیک. افغان طالبان سے کیا مذاکرات ہونے تو انہوں نے تو ٹیک اوور کر لیا تھا نا کابل کو. ہوں. پھر جب لیکن یہ لوگ بھی افغانستان میں تھے، یو ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ تھی یا حافظ گل بہادر کی، ان سے مذاکرات کے لیے جرگہ کیا. اور جب ہم عید سے واپس اسلام آباد گئے تو پرائم منسٹر صاحب نے پی ایس ڈی پی پر ایک میٹنگ بلائی تھی شہباز شریف صاحب نے. میں نے اس میٹنگ میں شہباز شریف صاحب سے کہا کہ دیکھیں یہ تو بڑا خطرناک گیم یہ جو کھیل رہے ہیں، یہ تو بڑی تباہی مچ جائے گی. تو یہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ مطلب ان کا مقصد کیا ہے، آبجیکشن کیا ہے ان کا. تو میاں صاحب نے کہا کون کر رہا ہے مذاکرات؟
تو میں نے کہا یہ فوج جو ہے وہاں پر جرگے بھجوا رہی ہے. تو پھر پوچھا کہ مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا وہ تو پھر آپ خود پوچھ لینا میری اب وہ تو آپ پوچھیں، مطلب آپ ان سے پوچھیں کہ کیا. پھر بلاول صاحب سے بھی میں نے بات کی، انہوں نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کیا. پھر اس کے بعد دوبارہ ایک نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ بلائی گئی، لیکن پہلی میٹنگ پی ایم ہاؤس میں تھی، جس میں صرف پارلیمنٹری لیڈرز کو بلایا گیا تھا. اور اس میں پھر یہی تقریباً 90 منٹ کی ایک بریفنگ دی، جو اس وقت جنرل فیض کور کمانڈر پشاور تھے، باجوہ صاحب آرمی چیف تھے. اس پوری پریزنٹیشن کا کرکس یہی تھا کہ مذاکرات کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اور ہمیں مذاکرات کرنے ہیں. باقی آپ جو ہے پولیٹیکل لیڈرشپ ہیں اور آپ کی جو مرضی، آپ پھر جو سجیسٹ کریں گے ہم وہ کریں گے. اب جب ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی، مطلب ان کی جو پریزنٹیشن اس کا نچوڑ ہی یہی تھا کہ مذاکرات ہی واحد آپشن ہے، تو پھر کس سیاسی لیڈرشپ نے پھر اس کی مخالفت کرنی تھی؟ پھر شروع سے لے کر آخر تک سب نے پھر کہا جب آپ نے فیصلہ کر لیا اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. میری جب باری آئی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ذرا یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے مذاکرات آپ کر رہے ہیں لیکن کس پوائنٹ پہ کر رہے ہیں؟ وہ جو ہے طالبان وہ تو کہہ رہے تھے کہ بھئی وہ تو کہہ رہے ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ ہم نے تو یہاں پر شریعت قائم کرنی ہے، اور آپ کا موقف ہے کہ انہوں نے سرنڈر کرنا ہے. میں نے کہا یہ دو مختلف ایکسٹریمز ہیں، آپ کس ایکسٹریم پر ان کو متفق کر رہے ہیں ذرا مجھے یہ بتائیں. انہوں نے کہا نہیں یہ آئین تو ماننا پڑے گا، ان کو ہتھیار بھی رکھنے پڑیں گے. میں نے کہا آج کی جو پریس ریلیز میں پھر آپ لکھ دیں ذرا اس آج کی پریس ریلیز میں کہ انہیں آئین بھی ماننا پڑے گا، ان کو ہتھیار بھی ڈالنا پڑیں گے. آج کیا پریس ریلیز میں دیکھیں، میں نے کہا اس کے بعد پھر میں دیکھتا ہوں کہ مذاکرات کس طرف جاتے ہیں. تو وہ بہرحال پھر کافی مباحثہ ہوا اس میٹنگ میں میرا، لیکن مجھے کسی بھی سوال کا کوئی خاطر تسلی بخش جواب نہیں ملا، اور بغیر جواب دیے گئے وہ ساری میٹنگ پھر ختم ہو گئی. اچھا ایک انٹرسٹنگ چیز جو پہلی دفعہ میں نے پی ایم صاحب کو کہا تو پی ایم صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ پی ایس ڈی پی کی میٹنگ ہے داور صاحب، یہ اس دہشت گردی پر پھر کسی ٹائم بات کر لیں گے. میں نے کہا یہ جو میں ایشو چڑھ رہا ہوں یہ پی ایس ڈی پی جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ ہمارا سالانہ وفاقی ترقیاتی پروگرام ہوتا ہے، میں نے کہا یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ سے مطالبہ کیا جائے گا، کیونکہ وہ جو جرگے میں لوگ انوالو تھے انہوں نے پھر ساری ڈیٹیل بتائی مجھے. میں نے کہا آپ سے مطالبہ کیا جائے گا اسی پی ایس ڈی پی میں کہ طالبان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے. اور پھر وہی ہوا، پھر جب پی ایم ہاؤس میں ہمیں بریفنگ دی گئی اس میں پھر بتایا گیا کہ 5 ارب روپے ان کو کمپنسیٹ کرنے کی ہم ان کی، کیونکہ ان کے گھر اچھا مسمار ہوئے ہیں ایکس وائی زیڈ. اس میں بات کرتے ہیں، ذرا تھوڑا سا پھر پیچھے جاتے ہیں. ایک کلپ تھا عمران خان صاحب کا جس میں انہوں نے کہا کہ کوئی 40-50 ہزار طالبان کو جو یا ان کے دیگر افراد کو واپس لایا جا رہا ہے افغانستان سے، جب یہ طالبان نے ٹیک اوور کر لیا تھا کابل کا، اور اس میں کوئی 5-7 ہزار جنگجو بھی ہیں. اور انہوں نے اپنے اس کلپ میں خود ہی کہا کہ بہت سارے جو لوکل پشتون ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام نہ کریں، یہاں پر ہمارے جھگڑے شروع ہو جائیں گے اور پھر یہ امن خراب ہوگا. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ حکومت کا موقف تھا یہ، یا اسی طرح جس طرح پچھلے 70 سال سے چلا آ رہا ہے، فوج نے ایک پالیسی بنائی تھی اور عمران خان نے اس کو اون کر لیا؟ یہ ہوا کیا ہے جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد لانا اپنے ملک میں اور ان کو عام افراد کے اندر بغیر کسی ان کو کوئی دوبارہ سے ان کو سیٹلڈ کیے بغیر ان کو جا کے عام افراد میں چھوڑ دینا، یا ان کی کوئی تربیت کرنا یا ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹر سے گزارنا، اس کے بغیر کرنا، یہ کیا کام تھا اور یہ کیوں کیا گیا؟ دیکھیں نا، طالبان اور عمران خان یا پی ٹی آئی یہ ایک ہی نرسری کے پروڈکٹس ہیں. اب میں اس میں کیا زیادہ پھر اس میں اس کی تفصیل، مطلب اس کو اب کس طرح پھر میں ڈیفائن کروں. انہوں نے تو ایک دوسرے کے خلاف جانا ہی نہیں تھا. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ 2013 میں بھی پی ٹی آئی کو پختونخوا میں طالبان نے ہی جتوایا تھا، پورا ٹک ٹاک کردار تھا ان کا اس میں. اور ان کی طرف سے جو عمران خان کی اپروچ تھی وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. جس طریقے سے آؤٹ آف دا وے جا کر انہوں نے کہا کہ افغانستان میں طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی. اور میں نے اس وقت بھی اس کا رد عمل اس طریقے سے دیا تھا کہ اگر کل کو
نور ولی یہاں پر سارا کا سارا علاقہ قبضہ کرتے ہوئے اسلام آباد تک پہنچ گئے، تو میں نے کہا وہ پھر غلامی کی زنجیریں پھر آپ کو کس طرح لگیں گی؟ تو دیکھیں نا، یہ ایک افغانستان کے حوالے سے ہمیشہ سے ہی ایک منافقت رہی ہے یہاں پر. جو چیز ہم ان کے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں. جو مجھے یاد ہے یہاں وہ پر ایون جب وہ جب یہاں پر وہ ایون دیکھیں جب وہ نا، معاہدہ ہوا تھا جب وہ معاہدہ ہوا تھا امریکہ کا اور طالبان کا، تو جو خواجہ آصف صاحب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جی یہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے. تو میں نے اس یس، وقت یاد ہے میں نے لکھا تھا کہ یہ طاقتیں تمہاری ہیں خدا ہمارا ہے، لیکن یہ جو آپ ادھر پسند کر رہے ہیں یہ اسلام آباد میں بھی پسند کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو یہی تو یہی دیکھیں نا، یہ مسئلہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہے. میں جو مین اسٹریم پاکستان، جس کو آپ مین اسٹریم پاکستان کر لیں، یا اسپیشلی پنجاب کی جتنی بھی لیڈرشپ ہیں، جن سے بھی ملا ہوں، ان سب نے میرے سامنے افغان طالبان کی وکالت کی ہے. وہ خود تو اس نظام کو نہیں چاہتے، لیکن ان کے لیے وہ وہی نظام پھر پسند کرتے ہیں. اور پھر یہی یہاں وہ چیز پھر جب یہاں آتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ نا یہ خوارج ہے. یہاں آ کر پھر وہ خوارج بن جاتے ہیں. افغانستان میں ٹھیک ہے، وہ بڑے ٹھیک ٹھاک پھر مسلمان بھی ہوتے ہیں، وہ مجاہد بھی ہوتے ہیں، وہ پھر دین اور اسلام کے پھر حقیقی دائی بھی ہوتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. یہ جب تک یہ چیز ہمارے مین اسٹریم یا پنجاب کی لیڈرشپ سے، جو سیاسی ہماری ہے، ان سے یہ چیز نہیں نکلے گی، امن نہیں آ سکتا. جب آپ کی پالیسی ہی بدامنی ہے، جب آپ کی پالیسی یہی ہے کہ ہم نے ایک کس طرح کے مائنڈ سیٹ کو پروموٹ کرنا ہے، تو پھر آپ کس طریقے سے ہاں ٹھیک ہے، پختونخوا سفر ہو رہا ہے، لیکن دیکھیں نا اس کے لانگ ٹرم کنسیکوینسز پھر اس طرح ہوں گے کہ بچنا پھر آپ نے بھی نہیں ہے. اچھا، میں ایک بات خواجہ آصف صاحب نے غالباً بتائی کہ بریگیڈیئر صاحب نے انہوں نے کوئی گاڑی پیش کی تھی بڑی قیمتی قسم کی وہاں ادھر وہ کیا یہ دیکھیں معاملہ نا، تھا؟ یہ جب ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے، یہ کیونکہ جنرل فیض صاحب کا ہی وہ تھا، لیڈ رول انہی کا تھا فوج کی طرف سے. ایک چیز میں کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ یہ ایز اے انسٹیٹیوشن ہو رہا تھا، یہ کسی انڈیویجول کا کام نہیں تھا کہ یہ بار بار ایک جرنیل کو مورد الزام میں ٹھہرا رہے ہیں، لیکن ایک بندے کا کام نہیں تھا، کیونکہ ہم ان میٹنگ میں موجود ہوتے تھے. یہ جب ایک جرنیل بریفنگ دیتا تھا، جو جس طریقے سے باقی جرنیل اس کو ڈیفینڈ کرتے تھے، تو وہ مطلب سب کچھ ریکارڈ کا حصہ ہے. اب ایک بندے پہ سارا ملبہ تپنے، اور نہ ہی وہ اس طرح ہوتا ہے. دیکھیں نا، آپ جانتے ہیں کہ اتنا ایک معمولی سا، اور وہ چپ کی تو کوئی بات ہو نہیں رہی تھی، سب چیز آن دا ریکارڈ ہو رہی تھی، مطلب اٹ واز ہیپننگ ان براڈ ڈے لائٹ. تو یہ سارا انسٹیٹیوشن اس میں انوالو تھا، ایک فرد کا ایشو نہیں تھا. تو یہ تحفوں کی مطلب یہ جو تبادلہ تھا، یہ تو ہو رہا تھا، یہاں تک کہ ان کو تو یہاں تک یقین دہانی کرا دی تھی جنرل فیض صاحب نے، کیونکہ انہوں نے کچھ خدشات کا اظہار کیا کہ آپ آ رہے ہیں اور یہ جو مطالبات رکھ رہے ہیں، تو کل کو ایسا نہ ہو کہ مطلب ہمارے اور آپ میں کوئی گارنٹی تو ہونی چاہیے کہ مطالبات ہمارے پھر یہ جو ہے مانے بھی جائیں. تو پھر فیض صاحب نے انہوں نے کہا کہ میں آنے والا آرمی چیف ہوں، مطلب آپ بے فکر رہیں. اچھا، اتنا یقین تھا ان کو. شاید اچھا، ایک اور بھی ابھی میں ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا آزاد سید کا، انہوں نے کہا جی کہ جو جنرل فیض تھے وہ فوج سے زیادہ عمران خان کے ISI چیف تھے. یہ اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ نہیں، میں آئی ڈونٹ ایگری وتھ دس، کیونکہ وہ جتنا عمران خان نے فوج کو جتنا سب کچھ سرنڈر کر دیا تھا، پارلیمنٹ تک تو سرنڈر کر دی تھی، وہ ایک کرنل صاحب چلا رہے تھے. اب وہ کرنل تو ظاہر بات ہی تھا تو فوج کا ہی نا، اب وہ یا آرمی چیف کی مان رہا تھا یا عیسائی چیف کی مان رہا تھا، دونوں تھے تو جرنیل ہی نا. تو میرے خیال میں آئی ڈونٹ نو خان کی وہ جتنی مان رہا تھا، لیکن زیادہ تر سے تو فوج کی اپنی ہی تھی. ڈیفینیٹلی عمران خان بھی ظاہر ہے، وہ سب ان کا تو ایک پیج کا اس وقت چکر بھی چل رہا تھا آپس میں، تو دونوں کسی بھی ایکٹ سے، ایک دوسرے کے عمل سے، دوسرا تیسرے کے عمل سے بڑی اس ذمہ تو نہیں ہے. اچھا محسن، یہاں سے پاکستان نے ادھر بمباری کر دی، ادھر سے افغان طالبان وہ ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، ان کی طرف سے بھی ہو رہا ہے. یہ جو جھڑپیں ہیں یہ کتنی خطرناک ہیں؟ لیکن نا، یہ تو ظاہر بات ہے، وہاں پر طالبان نے بھی اپنے پبلک تو کچھ نہ کچھ تو کچھ نہ کچھ تو ان کو دکھانا ہوتا ہے کہ بھئی ہم اس طریقے سے یہ جو کچھ کر رہے ہیں. لیکن یہ جو پورا کا پورا پروجیکٹ طالبان ہے، یہ پہلے ہی دن سے بڑا کنٹرول ہے، اور ابھی تک کنٹرول ہے. یہ جو رد عمل آتا ہے وہاں سے،
یہ بھی کنٹرول ہے. اور یہاں پر یعنی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک جو افغان طالبان ہیں وہ پاکستانی فوج کے ساتھ کام کر رہے ہیں، یا بالکل اب بالکل کام کر یا رہے اس سے ہیں، نکل چکے ہیں؟ بالکل کام کر رہے ہیں. یہاں پر جو ملیٹنسی ہے میں اس کو بھی بڑی کنٹرول ملیٹنسی اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں نا، یہ جو افغان طالبان ہے انہی کے شاگرد ہیں یہ ٹی ٹی پی اور یہ ایکس وائی زیڈ جتنے بھی گروپس ہیں، انہی کی ہیرارکی، انہی کی امارات کے نیچے یہ لوگ کام کرتے ہیں. ان کے امیر کو انہوں نے اپنا امیر مانا ہوا ہے، ان کی جو تنظیم ہے اس کے تمام فیصلوں کے یہ لوگ پابند ہیں. تو مطلب ان کو اور ان کی ساری کے ساری سٹیکس، افغان طالبان کی سارے کے سارے سٹیکس ابھی بھی پاکستان میں ہیں. وہ کسی صورت میں بھی پاکستان کو ناراض نہیں کر سکتے ہیں. وہ اس لیے نہیں ناراض کر سکتے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ افغانستان ان کا پرماننٹ ٹھکانہ نہیں ہے، اور ان کو کل اگر سر چھپانے کے لیے کہیں جانا ہے تو وہ پاکستان ہی ہے. تو وہ کسی صورت میں پاکستان کو نہ انہوں نے ناراض کیا ہے. یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ کبھی کبھی زبان بازی، یہ جو بیان بازی چل جاتی ہے، تو وہ مطلب یہ صرف جنرل پبلک میں ایک کریڈیبلٹی پیدا کرنے کے لیے ایک سپیس دی گئی ہے ان کو. ادروائز یہ افغان طالبان ان کی جو جتنے بھی لیڈرشپ ہے ان کی زیادہ تر کی جو روٹس ہیں، وہ بھی روٹس ہیں، مطلب میرا ان کے بزنسز، ان کے فیملیز وغیرہ سارے وہ ابھی بھی یہاں پہ سیٹلڈ. اچھا محسن، اور دیکھیں نا، ریاست 22 سال تک آپ ایک پروجیکٹ کو یہاں پر رکھتے ہیں. اور میں اس پہ یہ بھی بات کرتا ہوں کہ اس میں ویسٹ کا بھی پورا کا پورا رول ہے. وہ بھی نہیں چاہتے تھے 22 سال کے طالبان کا مکمل خاتمہ ہو، کیونکہ انہوں نے دوبارہ کل پھر اس ریجن کو ان کو حوالے کرنا تھا. اس لیے یہ تو پاسبل تھا نہیں کہ پاکستان، آپ دا موسٹ الائے آف یو ایس، وہ اتنی بڑی 2 نمبری کر رہا تھا امریکہ کے ساتھ کہ دونوں کے اڈے بلوچستان میں تھے. دونوں فریق جو تھے، طالبان بھی اور امریکہ بھی، جہاں پر ان کے اڈے تھے وہاں ایک دوسرے سے نہیں لڑ رہے تھے. دونوں افغانستان سے ایک، بلوچستان سے ایک بھی تشکیل کر رہا تھا، اور دوسرے کی بھی ساری جو لوجسٹک سپلائی تھی وہ بلوچستان سے تھی. لڑائی وہ افغانستان میں لڑ رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. تو وہ دیکھیں نا، جو ساری چیزیں انفولڈ ہو رہی ہے، جس طریقے سے مڈل ایسٹ میں ہوا، سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے وہاں پر انہوں نے ٹیک اوور کیا، اور دوسرے دن پر نیتن یاہو صاحب وہاں پر پہنچ گئے سیرین بارڈر پر. اور جس طریقے سے وہاں پر اب یہ جو چائنیز جو ای ٹی آئی ایم کے لوگ ہیں ان کو وہاں پر اوبلائج کیا جا رہا ہے، ان کو رینکس دیے جا رہے ہیں. تو اس پورے ریجن کے جو مستقبل میں جس طریقے سے انہوں نے دوبارہ اس انتہا پسندی کو اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے یوز کرنا ہے اس پورے ریجن میں، وہ ساری چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں. اور افغانستان اور طالبان اور ملیٹنسی یہ بھی اس پوری گیم کا ایک حصہ ہے. اچھا محسن، آپ نے کہا کہ پاکستان میں جو ملیٹنسی ہے وہ بھی بہت کنٹرولڈ ہے، لیکن حکومت ورڈ تو لگ رہی ہے. پچھلے کچھ عرصے میں جس انداز کی ٹیررزم ہوا ہے، تو ظاہر ہے اس وقت جو حکومت ہے اس کی بنیادی کوشش تو یہ کہ کسی طرح سے معیشت کھڑی ہو پائے واپس. لیکن ٹیررزم کے ہوتے ہوئے تو معیشت نہیں کھڑی ہو سکتی، نہ ٹورزم ہو سکتا ہے. تو آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کنٹرول ملیٹنسی ہے اور ساتھ ہی حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے کچھ پیسے بن جائیں، یہ دونوں کیسے ہو سکتے ہیں ایک ساتھ؟ یہ دونوں نہیں ہو سکتے، لیکن یہ وہی کام ہے جو 75 سال سے یہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہو تو نہیں پایا 75 سال میں بھی، ابھی بھی نہیں ہوگا، آگے بھی نہیں ہوگا. جس چیز کی ان کو عادت پڑ گئی ہے کہ بھائی بنے بنائے ڈالر یہاں پر آ جائے اور ہم کوئی اس کام نہ کے کرنا پڑے. کام نہ کرنا پڑے، بس صرف ایک جنگی ٹیکہ مل جائے. اس ہم نے کیا معیشت میں ہم نے اسٹیٹسٹیکل انالیسس کرنی ہے، ہم یہ دیکھنا ہے کہ بھائی کیا وہ اس لنج میں وہ پڑھتے ہی نہیں نا. 75 سال میں انہوں نے کبھی کوشش کی. اب وہ کہنا کہ بھائی آسانی سے بس ڈالر آ رہے ہیں تو وہ چند لوگوں کی زندگی تو بہتر ہو رہی ہے نا، پورے پاکستان کی سودا بناؤ. اچھا آخر میں بتائیں، یہ جو اس وقت جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں کے پی کے، وہاں تو کئی علاقے ہیں جہاں پر حکومتی عملداری ختم ہو گئی ہے. ڈیرہ اسماعیل خان ہو کہ بنو ہو کہ کئی علاقے ہیں جس میں تو مکمل اب طالبان لگتا ہے کہ جیسے وہی ہیں. اوپر کرم کا علاقہ، وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بدترین ایک طرح سے خانہ جنگی کی سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے.
جو خاص طور پر جو اپر پارا چنار کا علاقہ تھا، اپر کرم کا علاقہ تھا، وہاں تو خوراک تک کا مسئلہ ہوا ہے. یہ کتنے سنگین ہے، اور خاص طور پہ کرم والے واقعے پہ اپنی کمنٹ ضرور دیجیے گا. یہ صورتحال کتنی ایک عام پشتون کے لیے یہ کتنی خطرناک ہے صورتحال. دیکھیں نا، چاہے کرم کا ایشو ہو، چاہے اور جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں پختونخوا کے، کرم کا ایشو مطلب وہاں پر سنی شیعہ فالٹ لائن تھی، اس کو یوز کیا گیا، اس کو اس نہج تک پہنچایا گیا کہ پھر لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پر آ گئے تھے. اب یہ ایک اسٹیٹ جو اپنے آپ کو نیوکلیر پاور کہتی ہے، وہ ایک ضلع کو کنٹرول نہیں کر پا رہی، تو مطلب وہ کون بیوقوف اس بات کو پہ یقین کر لے گا. اسی طریقے سے جو باقی اضلاع ہیں، کافی ان میں بھی تقریباً انفارملی طالبان ٹیک اوور کر چکے ہیں، بس ان کا فارمل ٹیک اوور رہتا ہے. لیکن میرے خیال میں دیکھیں نا، اور کافی عرصے سے میں یہ کہتا آ رہا ہوں کہ شاید ویسٹ یہ چاہتی ہے کہ یہاں پر ایک نئی سو کالڈ امارت ٹائپ چیز، ایک مذہبی ایکسٹریمسٹ ٹائپ ان کے پاس کنٹرول چلا جائے، اپنی وہ ایک الگ سی ریاست بنا ہے، انفارملی ان کا کنٹرول ہوا پر جو کچھ بھی ہو. بہرحال دس از سم تھنگ آئی تھنک وچ جو ان کی اسٹریٹجک اس پوری گیم میں زیادہ فٹ ہوتی ہے. یہ ان کا پلان ہے، جس طریقے سے انہوں نے افغانستان کو ان کے حوالے کیا. اور ہماری جو ریاست ہے وہ پہلے دن سے ان کی الائڈ رہی ہے، ان کے لیے ایک پراکسی کا کردار ادا کر رہی ہے. افغانستان میں بھی کیا، اور شاید اب یہ جو کہ دیکھیں یہ ڈیلیبریٹلی اسپیس دی جا رہی ہے نا ان کو، تو وہ ابھی بھی ان کا حصہ ہے، بلکہ ان کے پراکسی کا کردار ادا کر رہے ہیں. تو یہ تو اچھا چیزیں محسن، کافی آخر خطرناک ہے. آخر میں تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیں، یہ کرم کا مسئلہ کیا ہے؟ وہاں پر کئی 100 لوگ مر چکے ہیں، بچے ہیں وہاں ادویات نہیں پہنچ پا رہی ہیں، خاص طور پر جو اوپر کا علاقہ ہے. کیوں ہے ایسا؟ کیسے ایکسپلائٹ کیا گیا ہے، اور اس کا کوئی حل ہے؟ لیکن حل تو اسٹیٹ اگر چاہے تو کوئی بھی ایشو اس طرح نہیں ہے جس کا حل نکل نہیں سکتا. یہ دیکھیں نا، یہ زمینی تنازع سے بات شروع ہو جاتی ہے، پھر یہ شیعہ سنی پر رک جاتی ہے، اور پھر دیکھیں نا آج کل پاپولزم کا بھی دور ہے. ایک طرف سے بھی جو سب سے زیادہ اشتعال انگیز بات کرے گا وہ پھر وہاں پر سب سے زیادہ پاپولر ہوگا، دوسری طرف سے بھی جو سب سے زیادہ اشتعال انگیز بات کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ پاپولر ہوگا. اور پھر اس طریقے کی سچویشن کو پھر ڈی ایسکیلیشن پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے. یہ غفلت رہی ہے پہلے ہی دن سے ریاست کی کہ وہ معمولی سی زمینی تنازعات کو حل نہیں کر سکی ہے. وہ شاید پھر چاہتی نہیں ہے ڈیلیبریٹلی کہ اس طرح حل نہ ہو. تو وہ مطلب جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ایک اپنے آپ کو نیوکلیر پاور کہنے والی ایک ریاست 2 مئی تک ایک روڈ نہیں کھلوا سکتی جو سپلائی اپنے ساتھ دوائی لے کے جا سکے. باقی جو ان کے راستے میں ان کی تلاشی ہوتی تھی، فوج کی تلاشی ہوتی تھی. تو یہ بڑا افسوس ناک عمل ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ ول کی کمی ہے، اور ول شاید ہے ہی یہی کہ کیاس ہو اس پوری ریجن میں، چاہے کرم ہو، چاہے وزیرستان ہو، چاہے بنو ہو، چاہے لکی مروت ہو. اس کی وجہ سے اس طرح کے فالٹ لائنز کو پہلے بنائی گئی تھی، پھر اس کو ایکسپلوئٹ کرنے کے لیے سپیس دی گئی تھی. اسی وجہ سے پھر مسئلہ خراب ہے. اب کل سنا ہے کچھ کسی پوائنٹ پہ وہ پہنچے ہیں، لیکن یہ ایگریمنٹس کئی دفعہ ہوئی ہیں، تو لیکن پھر دوبارہ اس کو یہاں ایکسپلوئٹ کیا پر جاتا ہے. ایک محسن بتا دیں، یہ جو کرم والا معاملہ ہے، اس میں کے پی کے گورنمنٹ اس کا کتنا کردار ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے، اور وفاقی گورنمنٹ کا کتنا کردار ہو سکتا ہے ہونا چاہیے، اور کون یہ لاپرواہی کس کی، عوام کس سے سوال پوچھیں؟ لیکن عوام تو دونوں سے سوال پوچھتی ہے. پرائمرلی تو ظاہر بات ہے صوبائی حکومت کی زیادہ ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ابھی تک وہ گورننس کے جو ایشوز ہیں وہ حل نہیں کر سکی ہیں. لیکن لینڈ ریفارمز ہے، اس میں یہ لینڈ ڈسپیوٹ دیکھیں نا، یہاں پر تو چونکہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ یہاں پہ بھی 2 قبائل کا ہوتا ہے. وہ پھر باقی آگے جا کر پھر شیعہ سنی میں اس کا پھر کنورٹ ہو جاتا اینڈ ہوتا ہے.
باقی بھی جتنے بھی ایکس فاٹا ہے ان سب میں جگہ جگہ یہ زمینی تنازعات موجود ہیں اور ان کو یہ حکومت حل نہیں کر رہی. 5 سال ہو گئے, تقریباً 6 سال, 2018 اور 24, 6 سال میں ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا میکینزم وہ سامنے نہیں لائے جس کی وجہ سے ان لینڈ ڈسپیوٹس یا اور بھی جتنے گورننس کے ایشوز ہیں اس کا کچھ حل نکالا جا سکے. تو رسپانسبلٹی تو ڈیفینیٹلی صوبائی حکومت کی ہے, پھر ظاہر بات ہے پھر فوج کی بھی ہے, کیونکہ وہاں پر تقریباً سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر فوج ہے. میجورٹی تقریباً جتنے بھی ایکس فاٹا کے ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پر جہاں بھی ان کی پریزنس ہو تو پھر وہ گورننس چاہے جتنے جو گراس روٹ لیول کا ہی کیوں نہ ہو, ان ایشوز میں ان کی انوالومنٹ ضرور ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو گھساتے ہیں, یا چاہے ڈیولپمنٹ ہو چاہے گورننس ہو, تو ان کا بھی اپنا ایک ایشو ہے. لیکن ظاہر بات ہے پھر بنیادی ایشو تو پھر صوبائی حکومت کی طرف سے ہے کہ وہ ابھی تک ان معمولی ایشوز کو حل نہیں کر سکی ہے. بہت شکریہ محسن, تھینک یو سو مچ. تھینک یو, تھینک یو بھائی. دوستوں ہم بات کر رہے تھے محسن داوڑ سے. امید ہے کہ اس سے پوری بات آپ پر واضح ہو گئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. آداب.